بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبریں ہیں بلکہ خبریں نہیں ہیں، ایک خبر ہے اور دو سوال ہے۔ خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو تازہ معافی نامہ بھیجا گیا تھا شاہ محمود قریشی اور ایک اور صاحب کے ذریعے، وہ نہ صرف یہ ہے کہ مسترد ہوا ہے بلکہ کچھ الفاظ ایسے بھی جواب میں بھیجے گئے ہیں کہ جن کو آپ ایک ڈانٹ ڈپٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک انتباہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ عمران خان کی جو کرپشن حکومت نے باقاعدہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ سامنے پیش کر دی ہے، تو اس کے بعد کیا ملک ریاض اور عمران خان اور وہ کالی جادوگرنی اور وہ فرہ گوگی اس چار کے کرپٹ ٹولے کے خلاف کوئی کارروائی ممکن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کا معاملہ جب آتا ہے تو عدلیہ میں بھی ایک پرسرار قسم کا سکوت طاری ہو جاتا ہے، اور جب ملک ریاض کا معاملہ آتا ہے تو ریاست لرزہ برندام ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ گجرات کا 76 سالہ گلی کا گنڈا پرویز الہی اب اس عمر میں کون سی نیک کمائی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس کو رکوانے کی کوششوں کو ملک بھر میں نہ صرف یہ کہ ناپسند کیا جا رہا ہے بلکہ اسے گالیاں دی جا رہی ہیں، اور ایک آواز بھی نہیں ہے جو پرویز الہی کے حق میں ہمیں عوام میں سے یا میڈیا میں سے اٹھتی ہوئی دکھائی دے۔ یہ 3 سبجیکٹ ہیں، اس کے علاوہ کچھ ضمنی باتیں بھی اس میں ہو جائیں گی۔ تو سری فہرست یہ ہے کہ اگرچہ عمران خان کا سوشل میڈیا 2 کام کر رہا ہے، ایک طرف تو وہ گالیاں دے رہا ہے جرنیلوں کو، ٹرینڈ بنا رہا ہے اور اس میں 5-6 جرنیلوں کو لپیٹ میں لے رہا ہے، اور ایسی باتیں کر رہا ہے جو ماضی میں ان کا عشر اشیر بھی کوئی کرتا تو اسے غدار قرار دے دیا جاتا تھا۔ ان کی جائیدادوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی جرنیل ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے اربوں خربوں کے اثاثے لے کر باہر فرار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کا سوشل میڈیا کہہ رہا ہے۔ ایسی باتیں پاکستان میں اس سے پہلے اکا دکا بائیں بازو کے کچھ عناصر اشارے کنائے میں کرتے رہے ہوں تو کرتے رہے ہوں، لیکن باقاعدہ کمپین اور اس طرح کے واضح الفاظ کے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں سنی گئی۔ تو دوسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فوج کی طرف سے ہمیں پیغامات آ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ اتحادیوں کو حکومت دے کر ہم نے بڑی بھول کر دی، تو اب ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جون میں اسمبلی توڑ دیں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق الیکشن کرا لیں گے، تو آپ آئیں اور ہم سے مذاکرات کریں۔ لیکن عمران خان اکڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نو مذاکرات، نو ڈائلاگ، پہلے آپ اسمبلیاں توڑیں پھر بات ہوگی۔ یہ ان کی طرف سے ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، اور ان کے جو حضرات ہیں بڑے سنجیدہ چہرے بنا کر اس طرح کی اطلاعات دیتے ہیں، اور یہ ایک منظم جھوٹ ہے جو بنی گالہ کے اشارے پر پھیلایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عوام کی ایک تعداد ایسی ہو جو اس جھوٹ پر اعتبار بھی کر لیتی ہو۔ پرسوں شیخ رشید نے بھی پھر کہا کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نہ صرف یہ ہے کہ راستے بحال ہو گئے بلکہ صلح صفائی بھی ہو چکی ہے۔ یہ شیخ رشید نے بھی سفید جھوٹ بولا تھا، اور ان کے پاس اب جھوٹ بولنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ انہوں نے دھمکیاں دے کے دیکھ لیا، دباؤ ڈال کر دیکھ لیا، گالیاں دے کر دیکھ لیا، اور لانگ مارچ نے ان کی کمر توڑ دی، لیکن اس کے بعد لانگ مارچ 2 کی دھمکیاں دے کر بھی دیکھ لیا، ادھر سے کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں تو ہم نیوٹرل ہیں۔ اور اس مرتبہ جو آخری کوشش کی گئی وہ کل کسی وقت کی گئی، اس میں 2 افراد کو بھیجا گیا، جن کے پاس وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ بہرحال وہ پرویز خٹک تھا، شاہ محمود قریشی تھا اور ایک اور صاحب تھے۔ تو یہ 2-3 افراد گئے ہیں کل، اور اس مرتبہ انہوں نے کوئی تجاویز نامہ پیش نہیں کیا، کوئی مطالبات نامہ بھی پیش نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ ہم اپنے رویے پر نادم ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اب دوبارہ معافی تلافی کا لفظ استعمال نہیں کیا، صلح کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اب صلح ہو جانی چاہیے۔ تو یہ جو فکرہ ہے کہ صلح ہو جانی چاہیے، یعنی ہم صلح کے خواہشمند ہیں، اچھے تعلقات کے خواہشمند ہیں، تو اس کے اندر جو فکرہ چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن انہوں نے جواب میں جو الفاظ استعمال کیے، ایک تو وہی کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہے، ہماری کسی سے صلح نہیں ہے، کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ کہا کہ جو کمپین آپ نے ان 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں چلائی ہے ہمارے خلاف، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سے مراد عمران خان خاص طور پر کہ سیکورٹی رسک ہیں، یعنی سیکورٹی کے لیے آپ خطرہ ہیں،
اور ناظرین یہ قدرت کی ستم ظریفی کہیے یا گردش زمانہ کا ایک نیا رنگ کہ ماضی میں آئین کی بات کرنے والا، بنیادی حقوق کی بات کرنے والا، جائز بات کرنے والا، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بات کرنے والا جو بھی شخص اٹھتا تھا اس کو سیکورٹی رسک قرار دے دیا جاتا تھا۔ ہر وہ آدمی جو عوام کی نمائندگی سے پارلیمنٹ میں پہنچے اسے سیکورٹی رسک قرار دے دیا جاتا تھا۔ بے نظیر بھی شامل تھی، زرداری بھی اس میں شامل تھے اور نواز شریف بھی اس میں شامل تھے، بلکہ نواز شریف 3 مرتبہ شامل رہے، 3 مرتبہ سیکورٹی رسک قرار دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام چھوٹی جماعتیں جو جمہوریت کی حمایت کرتی ہیں ان کو بھی سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا رہا۔ میڈیا میں اگر کسی آدمی نے سچ بات لکھی تو اس کا بھی گلا دبا دیا گیا، مار دیا گیا۔ اور انسانی حقوق کے کارکنوں میں سے جس نے ایسی کوئی بات کی تو اسے بھی بھارت کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا، اور یوں لگتا تھا کہ پورا پاکستان بھارت کے ایجنٹوں کا، غداروں کا اور سیکورٹی تھریٹس کا ملک ہے۔ اب پہلی مرتبہ وہی بات ہو گئی کہ شیر آیا اور ایک دن حقیقی سچ مچ شیر آ گیا اور پھر سب کو پریشانی ہو گئی۔ تو اب سب کو سیکورٹی رسک قرار دیتے دیتے اب یہ پتہ چلا ہے کہ واقعتاً ایک حقیقی سیکورٹی رسک، اس ملک کا حقیقی دشمن سامنے آ گیا اور اب سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ اور لیکن اب بھی نمٹنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ نیمے درون نیمے برون، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے، صورتحال کیا ہے۔ ورنہ اس کے عمران خان کے جو جرائم ہیں جس طرح وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اس کے بعد تو اس کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے اس پر ترس کھانے کی، اس پر کارروائی کرنے کی، اس پر خصوصی عدالت میں جو فوج نے بنوائی تھی پارلیمنٹ کے ذریعے نواز شریف کے دور میں، ان عدالتوں میں سے کسی عدالت کے تحت اس پر مقدمہ چلانے کی اور فوری سماعت کر کے فوری سزا سنانے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین اتفاق کی بات کہیے یا اس کو بھی آپ جوڑ لیجئے کہ یہ بھی کسی منصوبے کا، یعنی کسی مطلب کہ سوچی سمجھی پلاننگ کی ایک شک تھی، لیکن ہوا یہ کہ جس روز یہ ڈائلاگ ہوا اور جواب دیا گیا اسی روز شام کو دنیا ٹی وی پر ایک انٹرویو میں آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک سوال کے بارے میں وہ پھر وضاحت کی، زیادہ واضح اور زیادہ دو ٹوک الفاظ میں، کہ عمران خان کا یہ الزام کہ اس کی حکومت کا تختہ امریکی سازش کے تحت الٹا گیا، اس کی واضح الفاظ میں تردید کی۔ پہلے بھی واضح الفاظ میں تردید کی جا چکی ہے لیکن اس مرتبہ زیادہ دو ٹوک اور ڈیفینیٹ قسم کے الفاظ تھے۔ پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب آئے تھے، سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جی بات چل پڑی، اصل میں تو معاملہ شروع ہوا نا یہ امریکی مراسلہ جو ہمارے ڈپلومیٹ کا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان کے جن لوگوں کی 40 سال کی سروس ہے، سروسز چیفز ہیں بحریہ کے، نیوی کے، آرم فورسز کے، وہ وہاں موجود تھے قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر جس کو ایکس پرائم منسٹر عمران صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ کسی نے اس مراسلے کو لے کے اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ کانسپیریسی ہے، لیکن وہ بضد تھے کہنے پہ کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ کانسپیریسی جو ہے، یا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کانسپیریسی نہیں ہے۔ سر ایکچولی ایک دفعہ پھر مجھے پتا ہے آپ اس کے بارے میں کافی کلیئر موقف دے چکے ہیں، آپ تھوڑا قوم کو بتائیے کیونکہ آپ لوگوں کا تو یہ کام ہے، آئی ایس آئی کا یہ کام ہے، یہ تو ہمارے پاس تو کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس، یہ واقعی امریکہ کی سازش تھی؟ اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی۔ جی کامران، میں اس بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ کلیریفائی کر چکا ہوں، سو آپ کی وساطت سے میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کر دیتا ہوں۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا جی اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، کسی بھی چیف انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی اس تمام موجود تھے، اور اس میٹنگ میں بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو یہ ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش یا اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں، وہ 24 گھنٹے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانا ہی ان کا کام ہے، اور 24 گھنٹے وہ
پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ ان کا کام ہے. سو اس میٹنگ کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف، تمام سروسز چیف اور ڈی جی آئی، ان تمام کی طرف سے تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں، بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس اس ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ، نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول تھنگ. اور جنرل صاحب تھوڑا یہ بتائیے گا، اس میں اس اعلامیے میں مداخلت کا ذکر لکھا تھا، آپ مداخلت کو سازش کو کس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے کہ یہ مداخلت تو سازش بھی بڑی چیز ہوتی ہے کوئی. دیکھیں میں اس پہ دیٹ از اے ڈپلومیٹک ورڈ، ڈپلومیٹکلی اس طرح کی چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور ڈپلومیٹس اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. آبویسلی اسی کے مد میں آگے جو بھی ایکشن لیا گیا ڈپلومیٹکلی لیا گیا. بالکل صحیح. سو ہماری طرف سے جو کچھ بھی بتایا گیا اس میں بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس آف اینی کانسپریسی ان دس ہول. انہوں نے کہا کہ یہ شیخ رشید کے حوالے سے یہ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے. سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں مسلح افواج کے چاروں سربراہ، یعنی ایک تو مشترکہ چیف ہوتا ہے، پھر آرمی چیف، ایئر فورس، نیوی، چاروں چیفز نے یہ قرار دیا کہ عمران خان کے اس دعوے کے حوالے سے کہ پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے، اس کے پیچھے امریکی سازش ہے، تو اس سازش کا کوئی ثبوت، کوئی شواہد موجود نہیں ہے. دو ٹوک الفاظ میں عمران خان کی اس جھوٹ پر مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ سفید جھوٹ ہے، اس جھوٹ کی اب گنجائش نہیں. لیکن عمران خان اگر اب بھی اس جھوٹ پر مصر رہتا ہے تو حکومت کے لیے کارروائی کرنا لازم ہو جائے گا. اگرچہ عمران خان کو بچانے والی جو قوتیں ہیں وہی جنہوں نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا، تو ان کی طرف سے مزاحمت ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے اب کیا کہنا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ ناک کے اوپر سے بہہ رہا ہے، سر کے اوپر سے بہہ رہا ہے، سر کے اوپر چلا گیا ہے. تو اب گنجائش نہیں ہے عمران خان پر رحم کھانے کی، ورنہ یہ کچھ زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے. جس طرح آپ نے کل دیکھا کہ اسرائیل کے ایجنٹ مولوی شرانی صاحب اپنے دو یہود نواز علماء کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ملے اور ان سے اتحاد کر لیا. اس طرح پاکستان میں جو اہل یہود ہیں، یہود دوست ہیں، محبان یہود ہیں، اسرائیل کے نمائندگان ہیں، وہ پہلی مرتبہ ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف کسی بڑی سازش کا، ایک اور سازش کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. دوسرا، یہ جو کیس رانا ثناء اللہ نے اور دوسرے وزیروں نے ایک پریس کانفرنس میں ڈاکومنٹس دیے کہ کس طرح ملک ریاض کی 50 ارب روپے والی کرپشن جو برطانیہ نے منی لانڈرنگ وغیرہ کا پکڑی تھی، سارا قصہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. لیکن پہلی مرتبہ اس کے ثبوت دیے گئے کہ وہ 50 ارب روپے عمران خان نے ملک ریاض کو دیے اور رشوت میں 5.5 ارب روپے کا 450 کنال اراضی کا ایک قطع وصول کیا، جو عمران خان کی طرف سے وہ کالی جادوگرنی نے وصول کیا. اور اس دستاویز پر وہ جادوگرنی کے دستخط موجود ہیں، یعنی یہ عمران خان نے رشوت براہ راست لی. اور 240 کنال اراضی کا قطع بطور رشوت وہ ڈپٹی جادوگرنی یعنی فرا گوگی کو دیا گیا. تو یہ دو رشوت کے دو بڑے، یعنی جن کی مالیت میرے خیال میں 5.5 ارب روپے کی، تو ایک ہی وہ اراضی ہوگی جو عمران خان نے رشوت کے طور پر وصول کی، اور یہ اس سے الگ ہے. اور اسی رشوت کا وہ جو تمہید تھی وہ کروڑوں روپے کے ہیرو والا ہار، جس کی آڈیو ٹیپ بھی ریلیز ہوئی تھی. تو اب اور بھی بہت سارے ثبوت سامنے آنے والے ہیں، جس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بنی گالا تھا یہ دراصل کرپشن کا نیازی اڈہ تھا. کرپشن کے اس نیازی اڈے میں کیا کیا کرپشن کے سودے ہوئے، کس طرح مال لوٹا گیا. ایک خبر تو پرسوں آ چکی ہے کہ 27,000 ارب روپے کا قومی خزانے میں گھپلا عمران خان نے کیا. وہ رقم کہاں گئی کسی کو نہیں پتا، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہ ڈاکومنٹ سامنے آنے کے بعد، کالی جادوگرنی کے دستخط والے کاغذ سامنے آنے کے بعد، اب یہ مطالبہ ظاہر بڑھے گا. اور اگر اس مطالبے پر عمل نہیں ہوتا تو سوالات بھی اٹھیں گے کہ ان چاروں سیاہ کرداروں کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی. عمران خان، کالی جادوگرنی، ڈپٹی جادوگرنی، اور چوتھا پاکستان کا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا لینڈ گریبر قبضہ گروپ، جس کے ہاتھ نہ جانے کتنے غریب
लोगों के खून से रंगे हुए हैं, जिनमें बेवाएं भी शामिल हैं, जिनको कत्ल किया गया और उनकी अराज़ी पर कब्जा किया गया। पाकिस्तान का कोई अखबार, कोई मीडिया ग्रुप, कोई अदालत इस आदमी के खिलाफ केस सुनने, बात करने, खबर देने के लिए तैयार नहीं है। और कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा सतून है। तो इस्टेब्लिशमेंट का अगर सतून है तो फिर तो ज़ाहिर है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई मुमकिन नहीं। लेकिन अगर इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट पर इसके हवाले से इल्ज़ामात गलत हैं, इस्टेब्लिशमेंट का सतून नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि ये 4 वज़ीरों ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है इस दुनिया के सबसे बड़े ब्लैक माफिया के खिलाफ एक्शन करने का। तो क्या ये एक्शन पूरा होता है या इससे पहले इस हुकूमत पर कोई आफत नाज़िल हो जाती है। नाज़रीन, आखिर में वो 76-77 साल बुढ़े लोफर का जिक्र जो 3 दिन से पंजाब असम्बली का इजलास नहीं होने दे रहा, और कहा जा रहा है कि ये किसी के इशारे पर है, इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट दरअसल इस मामले से ख़ुद को अलग किए हुए है। अगर परवेज़ इलाही के पीछे कोई हाथ है तो किसी और रियासती सतून का हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट का नहीं। और वो रियासती सतून कौन सा है वो कुछ अंदाज़ा किया जा सकता है, लेकिन ये भी एक ख्याल है, हकीकत किसी के सामने नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। एक अंदाज़ा ये भी है कि ये खुद ही पागल हो गया। इसने 77 साल की उम्र में एक 20-22 साल की लड़की से शादी की है, तो उसके बाद इसको दिमाग को बहुत सदमा पहुंचा है। और पागल, जुनूनी और वैशी तो ये पहले ही था, अब ये ज़्यादा नंगा हो गया है। कल और परसों जितनी गालियां इसको अवाम में पड़ी हैं, इतनी तो इमरान खान को भी नहीं पड़ी। हर आदमी इस लोफर को ऐसी ऐसी बातें सुना रहा है और हुकूमत से मुतालबा भी कर रहा है कि इसका बंदोबस्त किया जाए। तो बहरहाल सुनने में ये आया है कि ये बजट पास कराने का जो मरहला है ये तय हो ही जाएगा, और इस मरहले के बाद फिर परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, इस लोफर के ख़िलाफ़, इस 77 साला बुलहवस के ख़िलाफ़ कोई बामाने कार्रवाई होगी। और उसके ख़िलाफ़ ही नहीं, इसके बेटे के ख़िलाफ़ जो अब चोरी डकैती में बाप से पीछे नहीं है। 22 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात उस पर हैं, कब्ज़ा करने के इल्ज़ामात भी हैं, फ़राड के इल्ज़ामात भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात भी हैं। इस पर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन इल्ज़ामात को इकट्ठा करके कार्रवाई करना हुकूमत और तफ्तीशी इदारों का काम है। तो अब देखने की बात है कि ये सब कुछ होगा या माजी की तरह, क्योंकि माजी में भी परवेज़ इलाही और उसके चोर बेटे के ख़िलाफ़, इन दोनों चोर बाप बेटा के ख़िलाफ़ जरदारी के दौर में भी एक मरतबा कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो दबा दी गई। और उसमें खुद आसिफ अली जरदारी की आशीर्वाद भी शामिल थी, जो नहीं चाहते थे कि इनको नुकसान पहुँचे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन के तौर पर जरदारी के ख़िलाफ़ सरगर्म किरदार अदा कर रही थी। तो जरदारी को काफ लीग की ज़रूरत थी। तो अब किसी को काफ लीग की ज़रूरत नहीं है। अब भी अगर कार्रवाई न हुई तो फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान में कभी किसी मुजरिम के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।